السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم اقیم الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج ہم مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے جن مسئلوں کو جانیں گے ان میں پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، تو اس کے طریقے کیا ہیں۔ جیسے ہم نے کل آپ کے سامنے گزشتہ 2 نشستوں میں عرض کیا کہ 7 اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اب انہیں زکوٰۃ، ان کی جو مزید تفصیل ہے، ان لوگوں میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں اور کس طرح سے انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس طرح سے دی جا سکتی ہے، پھر اس کے بعد ان میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں اس کو بھی آپ سماعت کریں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ ان 7 قسموں کو دے یا ان میں سے کسی ایک کو دے دے۔ ہم نے جو 7 اقسام آپ کے سامنے رکھی ہیں، ذکر کی ہیں، ان میں چاہے تو وہ جو رقم زکوٰۃ کی نکلی ہے وہ 7 کے درمیان تقسیم کر دے، اور اگر ظاہر سی چیزیں سماج میں 7 قسم کے افراد فی زمانہ، تو بہت سی چیزیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ ممکن نہیں ہے، جیسے غلام کے تعلق سے، مکاتب کے تعلق سے فرمایا گیا، اور اسی طریقے سے اور ایک قسم اور جس میں بیان کی گئی جو عامل ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ تو بہرحال جس کو چاہیں آپ، جو 7 اقسام ہیں ان میں سے چاہے تو سب کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے تو کسی ایک کو بھی منتخب کر کے دے سکتے ہیں۔ مسئلہ مستحب یہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا دیں کہ اس دن اسے سوال کی حاجت نہ پڑے، اس کے کھانے، بال بچوں کی کثرت اور دیگر امور کا لحاظ کر کے دے۔ یعنی زکوٰۃ کم سے کم اتنی دی جائے کہ ایک انسان جس کی فیملی کا آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے گھر میں کتنی بیوی بچے کتنے ہیں، کتنے افراد پر مشتمل اس کا کنبہ ہے، تو اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کے کنبے کے افراد کا، اس کے فیملی ممبرز کے اندازے کے ساتھ آپ اسے ایک اتنی رقم دے دیں کہ اس کا ایک دن گزر بسر ہو جائے۔ کم سے کم یہ بات بتائی گئی ہے، کم سے کم اتنی زکوٰۃ دی جانی چاہیے، اور یہ مستحب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جسے دیں مالک بنا دیں، اباحت کافی نہیں۔ یعنی آپ اس کو زکوٰۃ جو رقم دے رہے ہیں، جو پیسہ زکوٰۃ کی شکل میں دے رہے ہیں، اس کو آپ اس کا مالک بنا دیں۔ بھئی یہ تمہارے لیے ہے، یہ کہہ دینے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو جائے گی کہ بھئی یہ تمہارے لیے ہے، نہیں، اس کو آپ دے دیں۔ کہیں آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ بھئی فلاں جگہ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، تو اب وہ اس کی ملکیت تو نہیں بنی نا، وہ اس کا مالک نہیں بنا، تو آپ اس کے ہاتھ میں دیں، اس کو مالک بنائیں اس چیز کا، تب جا کے وہ، جب تک ملکیت ثابت نہیں ہوگی، جب تملیک شرط ہے نا، جب تک ملکیت ثابت نہیں ہوگی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فقط کسی کو دے دینے کے فلاں جگہ پر زکوٰۃ دی گئی ہے، وہ تمہیں زکوٰۃ دے دے گا، تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ زکوٰۃ اس کے قبضے میں آ کر وہ اس کا مالک نہیں بن جاتا۔ مسئلہ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دینا کہ اس میں مالک کر دینا نہیں پایا گیا، یوں ہی بنیت زکوٰۃ مکان رہنے کو دیا یا زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ میں پیسہ دیں گے، لوگ فضول اٹھا دیں گے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ فضول اٹھائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انسانی ضرورت صرف کھانے پینے سے متعلق ہوتی ہے؟ کیا انسان کی دیگر ضروریات نہیں ہوتی ہیں؟ آپ اپنے گھر میں کسی روز ذرا حساب کتاب لگائیں کہ آپ کا پیسہ کن کن چیزوں میں خرچ ہوتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم انسانی زندگی کے کتنے ایسے شعبے ہیں جس میں روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ غور کیجئے گا کہ ایک غریب کو بھی زندگی کے انہی تمام شعبوں میں روپے پیسوں کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ عموماً یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ غریب کو ضرورت کیا ہے، بس اس کے کھانے پینے کا تو مسئلہ ہوتا ہے۔ جناب، کھانے پینا ہی مسئلہ نہیں ہے، مسائل زندگی کئی ہیں جن کو انسان اپنی زندگی میں درپیش مصیبتوں کی، مشکلوں کی شکل میں فیس کرتا رہتا ہے، ان کا سامنا کرتا رہتا ہے، اور اس کے سامنے کے لیے، اسے فیس کرنے کے لیے اسے بے شمار مواقع پر پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔
تو اس لیے کبھی خدا را یہ خیال نہ کرے کہ غریب کو صرف کھانے پینے کا ہی تو مسئلہ ہوتا ہے، اور کیا مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز ذہن میں اگر ہو تو خدا را نکال دیں، کبھی نہ سوچیں۔ اس لیے کوئی اگر شخص اس نیت سے زکوٰۃ کا پیسہ نکالے، کبھی نہیں ان کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیتے ہیں، تو کھانا کھلا دینے سے زکوٰۃ ادا، ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے راشن خرید لیں۔ اب راشن خرید کر آپ اس کو اس کا مالک بنا دیں کہ بھئی آپ نے ایک مہینے کا راشن خریدا، 3000 4000 5000 جو بھی سامان بیٹھتا ہے، آپ نے وہ راشن خریدا اور اس راشن کا اس کو مالک بنا دیا، کہ آپ مطمئن ہو گئے کہ بھئی گھر کے افراد کم از کم ایک مہینہ کھا پی تو سکیں گے۔ یہ ایک صورت ہے، اس سے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، تملیک کی شرط بھی پوری ہو جائے گی، لیکن فقط کھانے پینے کو ہی غریب کی ضرورت نہ سمجھیں۔ اچھا، دوسری چیز، اگر کوئی شخص کسی کی زکوٰۃ اتنی نکلتی ہو کہ وہ کروڑوں میں زکوٰۃ نکلے یا لاکھوں میں زکوٰۃ نکلے، اور کسی نے 10-12 لاکھ کا کسی کو مکان دلا دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے، اور وہ یہ سوچے کہ بھئی ہم نے ان کو مکان تو دلا دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہوگی، تو زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں ہوگی۔ مسئلہ مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو جو پھینک دے یا دھوکہ کھائے، نہیں تو ادا نہ ہوگی۔ جیسے چھوٹے بچے یا پاگل کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ درر مختار رد المختار، زکوٰۃ دینے سے پہلے اس چیز کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ وہ آیا زکوٰۃ پر قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ مسئلہ آپ نے سن لیا کہ بھئی کسی غریب معاف کیجیے، کسی بچے کو آپ نہیں دے سکتے ہیں، کسی ذہنی معوف شخص کے ہاتھ میں آپ زکوٰۃ، کیونکہ وہ نہیں سمجھے گا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا لوگوں نے سماج میں ایک معاملہ بنا رکھا ہے کہ بھئی کسی کو پیسہ دیتے ہیں کہ یہ بھی زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ اسے قبول کریے، اور اسے شرعی ہیلا ہے، اس کی اپنی ایک وجہ ہے، اس کا ایک اپنا سبب ہے، لیکن آج اس سبب کو لوگوں نے کسی اور مقصد کے تحت بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو زکوٰۃ دینے سے پہلے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی کسی کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے جو بیچارہ سیدھا سادہ ہے، عقل سے معوف ہے، کہ بھئی یہ لے لو، ہاں لے لیا، تم نے لے لیا، ہاں لے لیا، اب یہ تمہارا ہوا، ہاں ہوا، اب مجھے دے دو، لو لے لو۔ اب اس بندے کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے، کیا سمجھ میں آیا اسے کہ میں نے لے لیا تمہیں دے دیا، یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی شخص کسی سے اپنی زکوٰۃ کا ہیلا کروانا چاہتا ہو تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہیلہ شرعی اپنا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اول تو ہیلہ شرعی کا بہت سی جگہوں پر غلط استعمال بھی ہونے لگا ہے۔ لیکن اگر ہیلہ شرعی کے علاوہ ہیلہ شرعی کو بہانہ بنا کر کے اس طریقے سے کوئی عمل کرے، جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک ایسی معاملہ عرض کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غریب کو، جس کے اوپر بلا وجہ کا اس نے قرض بنا دیا، اور اپنی زکوٰۃ کو قرض واپس لینے کی شکل میں اس نے جو ہے وہ پیسے واپس اس لے لیے تھے۔ آپ اس میں انشاءاللہ مسائل زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کو آپ سماعت کر لیجئے گا پہلی سی نشست کے اندر، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں واپس اس پوری معاملے کو یا واقعے کو دہراؤں آپ سے۔ محاصل کلام یہ کہ زکوٰۃ اگر کسی ایسے شخص کو دی جو قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مسئلہ زکوٰۃ دینے میں اس بات کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف زکوٰۃ کی نیت ہی کافی ہے، یہاں تک کہ اگر ہبہ یا قرض کہہ دے اور نیت زکوٰۃ کی ہو تو ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہم احناف کے نزدیک زکوٰۃ دینے سے پہلے زبان سے کہنا ضروری نہیں، اس لیے کہ احناف کے نزدیک دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ کی نیت زکوٰۃ دینے کی ہے، آپ کسی کو دے رہے ہیں کہ بھیا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، کہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی جو خوشی کے طور پر ہمیں آپ کو چھوٹا سا تحفہ دے رہے ہیں، چھوٹی سی ایک خدمت ہے آپ کی، آپ اسے قبول فرما لیجیے، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ فقہا نے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو قرضہ دے رہے ہیں ہم، یہ سمجھ کر آپ لے لیجیے۔ تو اب قرضہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ تحفہ کہہ دیا جائے، اس لیے کہ قرضہ تو یہ ہوگا کہ بھئی آدمی سوچے گا میں قرضہ لوٹاؤں گا کہاں سے آپ کو۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ کہہ لیں گے ٹھیک ہے میں قرضہ لے رہا ہوں لیکن آپ کو لوٹا دوں گا، تو بھی یہاں ٹھیک ہے آپ قبول تو کر لیجئے اسے قرضے کی شکل میں، تو یہ ایک کہہ کر آپ قرض چکر دے دیجئے۔ لیکن پھر اگر وہ قرضہ لوٹاتا ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہوگا کہ بھئی جب اس نے قرضہ لوٹا دیا تب آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ بھئی نہیں آپ میں نے دیا تو تھا آپ کو قرضہ سمجھ کے، لیکن میں نے وہ قرضے کی شکل میں اسے نہ رکھا تھا، بس زبانی کہا تھا آپ رکھیں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ، بالآخر آپ کو وہی کہنا ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ اسے واپس تو لے نہیں سکیں گے۔ تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اسے یہ کہہ کر زکوٰۃ دیجئے کہ بھئی ہم آپ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ مسائل تھے کہ جس میں ہم نے یہ سمجھا کہ زکوٰۃ دینے کی صورت اور شکل کیا ہو سکتی ہے،
یعنی یہ کہ ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ کہہ کر دیں، یہ ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ پر قبضہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کے گھر کے کنبے کے افراد کتنے، تاکہ اس کے ایک دن کے کم سے کم کفالت ہو جائے، یا پھر کسی کو مکان دے دینے سے یا کسی کو کھانا کھلا دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کو اس کی تملیک لازم ہے، شرط ہے، ضروری ہے، جب تک کہ وہ اس پر مالک نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ چند وہ ضروری اہم نکات تھے جو زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک تصور عام سا ہے کہ بھئی اتنی رقم نکال دی گئی ہے، ہم زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ جو بھی آئے گا ہم اس کو اٹھا کر دے دیں گے۔ ہم یہ تحقیق نہیں کرتے کہ کیا ہم یہ اس کیٹیگری میں بندہ شامل ہے جو 7 اقسام شریعت مطہرہ نے مختص فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اصول جو شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ دینے سے پہلے ذہن میں رکھنے کا حکم دیا کہ ان شرائط پر زکوٰۃ دی جائے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ اس میں پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ نے زکوٰۃ تو ادا کر دی، لیکن اگر وہ زکوٰۃ قبول نہ ہوئی، ادا نہ ہوئی، تو ظاہر جب ادا نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جب ادا نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی، تو آپ کا ذمہ باقی رہا۔ آپ ادا کر کے بھی اس ذمہ سے بری نہ ہوئے، فارغ نہ ہوئے، آپ کے ذمہ وہ چیز باقی رہ گئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں تو اس فرائض کے تمام اصول، تمام شرائط، تمام ضوابط کو اچھے طریقے سے دیکھ پرکھ لیں، اور اس کے بعد آپ اس فرض کو ادا کریں، تاکہ آپ کا وہ فرض قاعدے سے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم وضو کا اہتمام کریں اور وضو کا خیال رکھیں کہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، پاکی کا، نجاست کا، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاف کیجیے، زکوٰۃ دینے کے وقت میں بھی ہم کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے لیے وہ تمام اصول، وہ شرائط، وہ ضوابط جو شریعت مطہرہ نے متعین فرمائے ہیں، مقرر فرمائے ہیں، وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی نشست سے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے درجہ بدرجہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو نشست ہوگی اس میں متفرق مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ایسے ہیں جو جدید مسائل کی نوعیت صورت رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.